من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحشرون، اور جب وہ لوگ جب جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم، آیت نمبر 34، الی جہنم، اور جب یہ لوگ اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جمع کیے جائیں گے، اولئک شر مکانہ، اور یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہوگا، واضل سبیلا، اور بہکے ہو کا راستہ ہوگا، وہ راستہ بھی بہکے ہوئے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور ہم نے اس کے ساتھ بنایا، أَخَاهُ ہارون وزیرا، اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر، اس کا معاون، اس کا مددگار بنایا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار معاون بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، اور پھر ہم نے کہا کہ نکل جاؤ تم دونوں، الی القوم الذین، ظالم قوم میں سے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا بری طرح تباہ ہونا۔ پھر ہم نے ان دونوں سے کہا کہ ظالم قوم میں سے نکل جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک و برباد کر دیا۔ وقوم نوح لما، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا رسول، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول کی جمع ہے، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، اور تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیات، اور ہم نے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دی، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تو نوح علیہ السلام ہی اکیلے مبعوث ہوئے تھے، 950 سال وہ کرتے رہے، وہ دعوت دیتے رہے، لیکن یہاں پہ رسول ان کی جمع جو آئی ہے وہ باقی اور بھی رسولوں کی اس میں مثالیں بیان ہو رہی ہے، اس لیے وعاد و ثمود، اور عاد اور سمود، و اصحاب الرس، اور کنویں والے، وقرونا، کہ بہت سارے بستیاں بھی ہوں گا، قرون کا مطلب، اور بہت سارے برس، بین ذالک کثیرہ، کہ ان کے بیچ میں بہت سارے وقت، درمیان میں بہت سارے یا تو جماعتیں گزر گئی یا وقت گزر گیا۔ اب عاد اور سمود کے بارے میں تو ہم بہت بار پڑھ چکے نا، عاد اور سمود تو نیا نہیں ہمارے لیے، لیکن یہ جو اصحاب الرسی آیا ہے کہ کنویں والے، تو اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ یہ کنویں والے جو نبی تھے وہ کون تھے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جو سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ آیا وہ والے نبی، وہ نبی ہے، یا یہ نبی تھے ایک جو اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے، تو ان کے قوم نے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور ان کے منہ پر چٹان بھی ڈال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا ایک سیاہ فام حبشی ہوگا۔ یہ حدیث کا مطلب کافی اختلاف ہے اس میں، ان روایتوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ایک سیاہ فام حبشی ہوگا، کہ یہ جو اصحاب رس جو کنویں والے لوگ تھے، انہوں نے جب اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کے اوپر چٹان ڈال دی تھی، تو وہ سیاہ فام حبشی ان کے لیے روٹی اور پانی لا کے روز ڈال دیا کرتا تھا کنویں میں۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام میں اس کو فروخت کرتا، جو بھی اس کو کھانے کے لیے ملتا تو وہ اس پیغمبر کے لیے کنویں میں لا کے ڈال دیتا تھا۔ وہ ایمان لے آیا تھا، اب اپنے قوم سے تو لڑ نہیں سکتا تھا، نہ ان کو نکال سکتا تھا کیونکہ قوم نظر رکھے ہوئے تھی، تو ان کو روز کھانا پانی پہنچا دیتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ سویا اور اس کو اللہ پاک نے ایسا سلایا کہ وہ کئی سال تک سوتا رہا۔ پھر اپنے حزب عادت اٹھا، بازار گیا اور لکڑیاں بیچ کے جب کنویں پر آیا تو وہ کنویں کی جگہ وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ وہ بہت تلاشتا رہا اس نبی کو، پیغمبر کو، اپنے رسول کو، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ غالباً کئی بار ایسا آتا ہے کہ وہ نبی کو کے بعد میں وہ قوم ہدایت پا گئی اور ان کو کنویں سے نکال لیا، پھر وہ نبی بھی ان کو اپنے ساتھی کو بہت ڈھونڈتے رہے۔ اس طریقے سے وہ واقعہ ہے کنویں والوں کے قوم کا۔ اب جو قرونم بین ذالک کثیرہ، کہ ان کے درمیان بہت سارا وقت گزرا، یا جماعتیں، قرن جو ہے وہ جماعتیں بھی ہوتا ہے، اور قرن جو ہے وہ کچھ سالوں کے عرصے کو بھی، تو کئی روایت میں آتا ہے کہ 40 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال کے عرصے کو قرن کہتے ہیں۔ تو قرونن کے یہ ساری باتیں، جیسے لاسٹ والی ہم نے لاسٹ میں جو پچھلی بار جو آیت پڑھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ فکر مند مت ہوئیے، آپ سے پہلے بھی ایسے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی حال ہوا ہے جیسا پرانے قوموں کے ساتھ ہوا، تو وہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے حال نہیں دیکھا نوح علیہ السلام کا کیا حال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا حال ہوا، اور یہ نیا آیا کہ آج سمود اور کنویں والوں کے ساتھ، اور ان کے بیچ میں کتنی سارے وقفہ گزرا، بہت سارے سال گزرے، بہت ساری یا تو جماعتیں گزری۔ وَكُلًّا، اور سب نے
اور ہر ایک کو ضربنا ہم نے بیان کی لہو الامثال مثالیں، وکلن تبرنا اور ہم نے مٹا دیا تدبیرہ تباہ کر کے، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے یہ مثال بیان کی ہے، اور جو نہ مانے تو ہم نے ان کو مٹا دیا، تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ اور تم تو آتے ہی رہتے ہو، تم تو گزرتے ہی ہو ان بستیوں پہ، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا سوء کہ جس کے اوپر ہم نے برسایا مطرا سوء برا مینا، بری بارش، یعنی پتھروں کی بارش ہم نے برسائی، اور تم تو گزرتے ہی رہتے ہو اس بستی پر سے جس بستی پر ہم نے بہت بری بارش برسائی تھی جو کہ پتھروں کی بارش تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا کیا پھر نہیں تم ہوتے ہو اس کو دیکھتے، تو کیا وہ نہ تھے اس کو دیکھتے؟ تو جو سوڈان کی جو بستی تھی، عرب والے اکثر وہاں سے گزرا کرتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اس بستی کے ساتھ کیسا عذاب آیا ہے، تو یہاں پہ وہی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ تم تو اس بستی پر سے گزرتے رہتے ہو جس کے اوپر ہم نے بہت برا مینا برسایا، اور کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ وہ جی کر اٹھنے کو، دوبارہ جی کر اٹھ جانے کے بارے میں ہی یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذْ رَأَوْكَ اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِلَّا حُزُوًا تو آپ کا مذاق بناتے ہیں، هَٰذَا الَّذِي کہ یہی ہے بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہنسی ٹھٹا کرتے آپ کی طرف، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ان کادا لیضلنا اور قریب تھا کہ وہ ہمیں بہکا دیتا، ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لونا ان صبرنا علیہا کہ ہم ان پہ جمے رہے، وسوف یعلمون حین اور وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب اس وقت جب ہم انہیں عذاب دکھائیں گے، من اضل سبیلا کہ کون بدترین راستے پر ہے۔ تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، دیکھو یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کے ان کی بات مان لیتے، لیکن ہم بڑے اچھے ہیں جب ہم اپنی بات پہ جمے رہے، ہم اپنے معبودوں پر جمے رہے، ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ وہ خود کو اچھا سمجھتے تھے کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں بہکا دیتے ہیں، وسلم ہمیں بہکا دیتے، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے، لیکن ہم نے ہمارے معبودوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہی دیکھیں گے جب کہ کون بدترین راستے پر اور کس کے لیے عذاب ہے۔ ارأیت کیا تم نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہا ارأیت من اتخذ اور کیا تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے بنا لیا ہے الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنے خواہشوں کو، افانت تکون علیہ وکیلا تو کیا پھر آپ ان پر گواہ ہو، کیا آپ ان پر وکیل ہو، نگہبان ہو؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنی خواہشوں کو، اپنا نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بھی اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے، ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم کس کے حکموں پہ چل رہے ہیں، ہے نا، اپنے خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چل رہے۔ اللہ نے جو احکام دیے کہ ہم پورے کے پورے اس پر اتر گئے، کہ ہمارا تیتر بٹر والا معاملہ نہیں ہے، ہم نے جو بات ہم کو جم رہی ہم اس پہ جم جا رہے، جو بات ہم کو نہیں جم رہی ہم آرام سے چھوڑ دے رہے، جیسے کہ سنا ہی نہ ہو، ہے نا۔ کتنے احکام، اب دیکھو ہم کتنے پارے، کتنے سورے ہمارے ہو گئے اور اس میں کتنے احکام نہیں آئے، ہم نے کتنوں کو پکڑا اور کتنوں کو چھوڑا، ہم خود اپنا جائزہ لے کے ہم نے کتنے احکاموں کو پکڑا ہے، جو ہم کو اچھا لگ رہا ہم اس پہ عمل کر لے رہے، جو ذرا سا باہر لگ رہا، جو ذرا سا ہماری طبیعت کو نہیں بھا رہا ہم وہ احکام کو چھوڑ دے رہے، جو ہمارے دل میں آ رہا ہم اس کو پوج رہے، ہم اس کی سن رہے۔ تو یہی ہے نا، وہ ہم نے اپنے خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا تو آپ ان پہ نگہبان نہیں ہو، آپ ان کے وکیل نہیں ہو۔ ام تحسبوا اور کیا تم سمجھتے ہو، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون کہ ان میں سے اکثر وہ سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں، انہم الا کالانعام گویا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل سبیلا بلکہ وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، کہ چوپائے تو بھی اللہ کا حکم بہت اچھے سے مانگتے، جو کام کیا اس میں سے وہ نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، اور عرب کا یہ حال تھا کہ جہاں پہ بھی گول سفید پتھر دیکھتے اس کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو وہ یہاں وہی بتا رہے، وہی بیان ہو رہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ عقل ہے، کیا وہ سن رہے، کیا وہ دیکھ رہے، بلکہ وہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، اور چوپائے تو بھی اللہ کا کتنا زیادہ، حالانکہ دیکھا جائے تو ایک انسانی ہے جو نافرمان ہے، باقی تو ہر چیز اللہ کے تابع اور فرما بردار ہے۔ چوپائے سے بھی بدتر کہہ دیا ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے، یہ بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، زیادہ گمراہی پر ہے۔
علم تری الی ربک، کہ تم نے نہیں دیکھا تمہارے ربک کیف مد الظل، کہ کیسا دراز کرتا ہے سایہ. تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا رب کیسا رکو بیٹا سایوں کو دراز کرتا ہے. ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو وہ اس کو ساکن کر دیتا. دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے، پھر وہ زوال کا وقت آتا سر پہ چڑھ جاتا اور سایہ گھٹتا بڑھتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے نا ٹھنڈک کا احساس. دیکھو کوئی بھی چیز کا ہمیں احساس کب ہوتا نا، جب ہمیں وہ اپوزٹ چیز ملتی. اگر ہم تھکے ہوئے نہ رہتے تو ہمیں آرام کی قدر نہ ہوتی، اگر ہم پیاسے نہ ہوتے کبھی تو ہمیں پانی کی قدر نہ ہوتی. تو کسی چیز کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو اپوزٹ کو فیس کرتے. تو دیکھو اگر اللہ پاک سایوں کو روک دیتا، اگر یہ سورج کا دھیرے دھیرے چڑھنا، پھر اس کا تیز ہو جانا، پھر دھیرے دھیرے اترنا نہ ہوتا تو ولو شاء لجعلہ ساکن، اور اگر وہ ایسا ہی اس کو ساکن روک دے، کسی دن زوال کے وقت پہ سورج سر پہ کھڑا ہے اور وہ رک جائے تو سوچو ہمارا کیا حال ہوگا. لیکن کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ سایوں کو پھیلاتا ہے، کہ ہلکا ہوتا ہے سایہ، پھر وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، پھر دن ڈھلتا ہے. اگر وہ چاہتا اور وہ روک دیتا تو کون اس چیز پہ قادر تھا، کون اس چیز کو کرنے والا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور ہم نے سورج کو اس پہ ایک دلیل کی طرح بنایا. سورج کی دیکھو حالانکہ تو صرف ایک ہوا کیا پتوں پر ہی غور کرے، پتوں کے رنگوں پر ہی غور کرے تو ہم اتنی قدرت پہ غور و فکر کر سکتے. لیکن یہاں پہ مثالیں بیان کے سورج کو دیکھو کہ وہ اس کا نکلنا، اس کا چڑھنا، پھر اس کا گھٹنا، دل کا نکلنا، رات کا ہو جانا، کیسے ایک مقررہ وقت پہ موسم بدل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا. تو یہ ایک دلیل ہے عقل والوں کے لیے. ثم قبضناہ، پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں، الینا قبضا یسیر، آہستہ آہستہ ہم اس کو سمیٹتے. ایسا نہیں ہوتا کہ پھٹ سے سورج نکل گیا، پھر دن بھر ہمارے سر پہ بیٹھا ہے وہ، اور پھر فٹ سے رات ہو گئی. ہماری باڈی بھی ایڈجسٹ ہوتی ہے نا، دھیرے دھیرے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، پھر ایک دم پیک پہ جاتا ہے، دھیرے دھیرے اترتا ہے. ہماری باڈی بھی اس ٹیمپریچر ایٹماسفیئر کے حساب سے ڈھلتی ہے. ہمارے کام کاج بالکل اس سورج کے شیڈیول کے حساب سے چلتے. تو اللہ اس کو دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لباساً پردہ، والنوم، اور نیند، سباتاً راحت کے لیے بنایا، وجعل النہار نشورا، اور دن کو اٹھنے کے لیے کام کاج کے لیے بنایا. اور اگر اللہ پاک شاید رات نہ کرتا تو اتنا ہوس ہے بھرا ہوا ہے انسان میں کہ وہ شاید رات بھر بھی کام کرتے رہتا. اگر یہ سسٹم نہ بنا ہوتا کہ رات ہو چکی اور سب کو سو جانا ہے، اور یہ قانون نہ ہوتا تو شاید انسان ایسا بھی حریص ہے کہ وہ مشین کی طرح کام کرتا پیسے کمانے کے لیے، اپنا بزنس بڑھانے کے لیے، شاید وہ 24 گھنٹے لگا رہتا کہ نہیں میں سوتا بھی نہیں. اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ اس نے رات بنائی پردے کے لیے، آرام کے لیے، راحتوں کے لیے، اور دن کو کام کاج اور روزی تلاشنے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کی طرح تمہارے سامنے رحمت اس کی، کہ کوئی ہوائیں جو ہے سرد ہے، کوئی ہلکی ہے، کوئی بھاری ہے، اور کوئی دھیرے دھیرے اپنے طرف بادلوں کو جب لے کر آتی تو ہم خوشی اور رحمت سے بھر کر جب لے کر آتی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر وہ اس میں سے پاک پانی برساتا ہے. یہ ہواؤں کو روک دے اور یہ سب نہ ہو. یہ پورے سسٹم دیکھا جائے تو اللہ کس قدر سسٹمیٹک ہر چیز چلتی ہے. اللہ کی قدرت، یہ دن کا نکلنا، یہ سورج کا پھیلنا، یہ رات کا نکلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، اور اس سے بادلوں کو ایک پرٹیکولر موسم آتا مانسون کے قریب، وہ پرٹیکولر ہوائیں اس رخ پہ نہ چلے تو مانسون ہی نہ ہے. مانسون کا دار و مدار ان ہواؤں پہ ہوتا ہے. جب ہم جغرافی وغیرہ پڑھے تو ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آتی کہ ہم اس کو ایک سسٹم کا نام دے دیتے، ایکو سسٹم کا نام دے دیتے. وہ سسٹم کا چلانے والا تو واحد اللہ کی ذات ہے، کس کے قبضے قدرت میں ہے. اگر یہ سسٹم تھوڑا سا بھی بگڑ جائے، مانسون کے پہلے ایک پرٹیکولر ہوائیں ایک پرٹیکولر رخ سے چلنا شروع ہوتی تو ہی وہ بادل اٹھ کر آتے ہیں جو ہم کو پاک پانی پہنچاتے ہیں. لَنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا، کہ ہم پھر اس سے زندہ ہوتا ہے، پھر ہم زندہ کر دیتے اس سے مردہ زمین کو. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور پھر اس کو پلاتے ہماری خلقت، انعامًا وَأَنَاسِيَا، جانور، انسان، کثیرہ، سب کے سب بہت سے.
تاکہ اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دے اور پانی پلائے جو ہم نے خلقت کی، چوپائے، آدمی اور سب کے سب۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور یہ ہم پھیر پھیر کر تمہارے درمیان بیان کرتے ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت پکڑو، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، مگر بہت ہے جو انکار کرتے ہیں، إِلَّا كَفُورًا، مگر کہ وہ ناشکرے ہیں۔ ہم پھیر پھیر کر تمہاری یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے ان آیاتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو ناشکرہ ہے اور منکر ہے وہ اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اتنے ہی رکھو۔